علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سنیں، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق طریقے کے ساتھ۔ وہ آدم کے بیٹے دو کون تھے؟ ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، زمین کے اندر، تو اللہ رب العزت نے آگے سلسلہ جو چلنا تھا، انسانیت کا جو سلسلہ آگے چلنا تھا، اب ظاہری بات ہے اس وقت دو ہی افراد ہیں زمین پر، ایک کا نام آدم ہے اور دوسری ان کی بیوی ہے حوا سلام اللہ علیہا۔ اب جیسے ہمارے والدین ایک ہیں تو ان کے بہن بھائی وہ جو اس سے پیدا ہوں گے بچے، وہ بہن بھائی ہوں گے، تو بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن آگے سلسلہ نو جو چلنا تھا آگے انسان کا، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ایک پیٹ سے پیدا ہوں گے، ایک وقت میں ایک پیٹ سے، ایک بطن سے پیدا ہوں گے، وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا، اور جو اس کے علاوہ پیدا ہوں گے ان کا پھر آپس میں جو ہے نا وہ نکاح جائز ہو سکتا ہے، وہ نکاح کر سکتے ہیں آگے سے۔ قابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی اور حابیل علیہ کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے کہا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں نے نکاح اسی سے کرنا ہے۔ حابیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اور میرے بھائیوں یہ جو بہن بھائیوں کے جو رشتے ہیں نا، اللہ نے قرار دیا نا، یہ آپ کی بہن ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی پھوپھو ہے، آپ کا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ اگر اسلام کو سائڈ پہ کر دیں گے نا تو پھر کون بتائے گا یہ بہن ہے؟ ہر انسان یہ کہے جی میری عقل، میں جو نہ اسلام کو مانتا ہوں یا فلاں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تمہاری بہن کس نے بتائی ہے؟ یہ اسلام ہی بتاتا ہے، یہ اسلام ہی تصور دیتا ہے کہ یہ بہن، اسلام ہی یہ تصور دیتا ہے کہ یہ ماں، اس کے ساتھ حرمت قائم ہے، آپ حرام ہونے کے رشتے قائم ہیں۔ قابیل نے بھی کہا کہ یہ میری بہن ہے ٹھیک، لیکن میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ حابیل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ آگے انشاءاللہ یہ سارا واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی جو مدد اور مشیت ہے وہ قابیل کے ساتھ ہے یا حابیل کے ساتھ۔ قابیل وہ جانور، قابیل کاشتکار تھا، اس نے اناج لیا، اور جو حابیل تھا وہ جانور چراتا تھا، اس نے اپنا ایک دمبا لیا۔ اچھا اس وقت قربانی کی قبول کی صورت کیا تھی کہ قربانی کسی نے بھی اللہ کی راہ کے لیے کوئی مال دینا ہے، وہ مال لیتے تھے اور جا کر جو پہاڑ تھا اس کی چوٹی کے اوپر رکھ آتے تھے، اور ایک بجلی اور کڑک آتی تھی، وہ جس مال کو راکھ کر دیتی تھی وہ اللہ کے ہاں اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ قابیل نے جو اپنے اناج وغیرہ لیا، حابیل نے دمبا لیا، ایک بجلی اور کڑک آئی، اس نے حابیل کے دمبے کو راکھ کر دیا اور قابیل کے اناج کو کچھ بھی نہ کیا۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ مدد اور مشیت بھی حابیل کے ساتھ ہے، حابیل کا موقف درست ہے، لیکن پھر بھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ ترجمہ دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، نبی علیہ السلام آپ ان کو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پڑھ کے سنائیں، بالحق، حق طریقے کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے بھائی جو قرآن ہے نا یہ صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے، قصہ برائے قصہ یہ مقصود نہیں ہے اس میں،
بلکہ اس واقعات سے عبرت حاصل کرنا مقصد ہے، عبرت کا حاصل کرنا مقصد ہے کہ اللہ، کیونکہ قصوں میں عام طور پر جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے، قصوں میں، کہانیوں میں جھوٹ بھی بہت ہوتا ہے. آدمی جو ہے نا وہ دوسرے کو محظوظ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ جھوٹ کی آمیزش کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، بالحق، حق طریقے سے اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس قصے میں جھوٹ نہیں ہے. تو فرمایا اذ قرب قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، جب ان دونوں میں سے ایک کی اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا، ولم يتقبل من الاخر، اور اللہ رب العزت نے دوسرے کی قربانی قبول نہ کی. قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل نے جو دمبا رکھا تھا اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. اب دیکھیں ایک انسانی جو ہے نا وہ مزاج ہے کہ جب دو آدمی ہو نا اور ایک آدمی نیکی کے اندر میں جا رہا ہو یا دنیاوی معاملات میں اوپر جا رہا ہو تو دوسرے آدمی کے دل کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی ہے اور قابیل کی نہیں ہوئی تو اب قابیل نے سازشیں کرنی شروع کر دی، حسد میں آ گیا کہ میں تو اب معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا. تو اس نے کیا کہا، قال لأقتلنک، تو قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں. تو وہ جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی تھی وہ کہنے لگا، حابیل کہنے لگا، قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ اسی کی قربانیوں کو، اسی کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، من المتقین، جو تقوی والے، جو اللہ سے ڈرنے والے. تو بھی اللہ سے ڈر جا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا. تو بھی اللہ کے احکامات کو مان لیتا تو یہ معاملات نہ پیش آتے. اور کہنے لگا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا اس وجہ سے کہ تو مجھے قتل کر دے، ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ حابیل کہہ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا تو ٹھیک ہے، لیکن میں تیری اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو کہے ٹھیک ہے تو مجھے مار لے. نہیں، اپنا ڈیفینس تو کرنا چاہیے لیکن دوسرے کو مارنا نہیں ہے، دوسرے کو قتل کرنا مقصد نہ ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں قاتل بھی جہنم میں جائے گا اور مقتول بھی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے، مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقتول بھی اسی جو نا وہ اسی وجہ سے لڑائی اس کے ساتھ کر رہا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، لیکن اس کا جو وار ہے وہ چلا نہیں اور وہ مر گیا. تو اس لیے یہ اس نے جو نا وہ بڑی اچھی بات کی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا نا تو میں نہیں آگے ہاتھ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار. رب کا خوف، خدا خوفی میرے بھائیو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک انسان، اس کو آپ کسی بھی طرح کے جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جتنے مرضی، اس کو گناہ سے انسان کو نہیں بچایا جا سکتا. فرض کرو آج کل کے موبائل جو نا وہ پاکستان نے جو فیس بک ہے اور جو یوٹیوب ہے نا، اس کے اوپر جو پورن ویڈیو ہوتی ہے نا، جو گندی ویڈیو ہوتی ہیں، یہ دیکھنے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. یوٹیوب پہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا ہمارے معاشرے میں نوجوان دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بالکل دیکھتے. کیوں دیکھتے ہیں؟ حالانکہ قانون تو بنا ہوا ہے، پاکستان کے اندر قانون بنا ہوا ہے جی شراب نہیں پینی، لیکن کیا لوگ شراب نہیں پیتے؟ پیتے. ایک ہی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتے اور وہ ہے اللہ کا ڈر.
وہ ہے اللہ کا خوف، وہ ہے خدا خوفی۔ اور جس انسان کے دل کے اندر خدا خوفی ہے وہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، وہ آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باثمی واثمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تو اپنا گناہ دونوں سے میٹ لے، میرا بھی جو بھی ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، دوسرے کے دونوں جو نا بدلہ دینا چاہتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اب وہ دوسرے نے اپنا بدلہ لینا ہے، اس کے پاس نیکی نہیں ہے، تو اس انسان سے کہا جائے گا کہ تو اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، اپنا بھی بوجھ اٹھا لے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا فقیر آدمی کون ہے، مفلس کون ہے؟ اور میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے کہ جو نمازیں بھی لے کے آیا، روزے بھی لے کے آیا، نیکی اتنی زیادہ کہ پہاڑوں کے برابر، لیکن اس نے کسی کا حق بھی کھایا، کسی کا ناجائز گریبان پکڑا، کسی کو ناجائز گالی دی تھی، کسی کو تھپڑ مارا تھا۔ فرمایا کل قیامت والے دن اس کی نیکیوں سے اللہ رب العزت ان کا بدلہ چکوائیں۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ دوسروں کا گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دے جائیں گے۔ آیا تو وہ نیکیوں کے ساتھ تھا لیکن گناہوں کا پلندہ لے کر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پر میں میری امت کا مفلس آدمی ہے، فتکون من اصحاب النار، تو ہو جائے گا دوزخ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو سب سے پہلے قابیل کو اس کا گناہ پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پہنچتا ہے مارنے والے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کرنے والا وہ تھا۔ اچھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب اس کی لاش کو چھپائے کیسے؟ اب اس کی لاش کو کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے دو کووں کو بھیجا، ایک کوا مرا ہوا اور ایک زندہ۔ جو زندہ تھا اس نے ایک جو نا وہ گڑھا سا کھودا اپنی چونچ کے ذریعے، اور اس جو کوے کو اس جو نا وہ گڑھے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی سیدھی کر دی۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے، کیا فرماتے ہیں؟ فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھریدتا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ اسے دکھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے۔ یہ کوے نے جو نا وہ انسان کو بتایا۔ قال یا ویلتا، اس نے کہا افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، مجھ پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، فاواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی تدبیر کرتا۔ فاصبح من النادمین، تو اب وہ پچھتانے لگا، نادم ہونے لگا۔ اور میرے بھائیوں، جس نے بھی کوئی جرم کیا ہوتا ہے نا، کوئی بھی کسی بھی طرح کا جرم کیا ہوتا ہے، تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے ادھر کچہریوں میں بھی ہم جو نا وہ دیکھتے ہیں نوجوان 15 16 17 سال کے جو نا وہ بس کہتے جی نہیں چلانا چاہتے، نہیں چلانا چاہتے، لیکن جب چل جاتی ہے گولی تو پھر پچھتاوے کرنے سے بھی وہ جرم جو نا وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ نماز پڑھنے والے آئیں گے، اللہ ان کو نماز پڑھنے والوں کا ثواب دے گا، یہ تمہارا ثواب ہے، گر جاؤ۔ حج کرنے والے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا حج کا ثواب ہے، جاؤ۔ زکوٰۃ والے آئیں گے، اللہ فرمائیں گے تمہارا یہ ثواب ہے، جاؤ۔ جب صبر والے آئیں گے نا، جنہوں نے زندگی میں صبر کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں صابرین کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر بے حساب جو ہے ان کو اجر عطا کرے۔ یعنی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کا ثواب ان کی طرف انڈیل دے۔ یہ آپ معاشرے میں دیکھیں جو افراتفری مچی ہوئی ہے، یہ جو نا وہ کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر قتل کی جو نا ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، کیا اگر صبر کر لیتے نا تو کتنا ہی اچھا ہے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے لکھ دیا، کتبنا بنی اسرائیل پر، ہم نے علی بنی اسرائیل ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر کسی وجہ قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد اس نے کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر، ایک انسان کا قتل قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر۔ اور فرمایا ومن احیاها، جس نے کسی کو زندگی بخشی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایسے ہے گویا اس نے پورے انسانوں کو زندہ کر، پوری انسانیت کو زندہ کر۔ بعض اوقات بلڈ دینے کی باری آتی ہے تو ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بلڈ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آدمی جو ہے نا وہ جو خون کی کمی ہے جو انسان کے جسم سے نکلا ہوتا ہے وہ 3 سے 7 دن کے اندر وہ پوری ہو جاتی ہے، 3 سے 7 دن۔ لیکن اگر میرے خون کی ایک بوتل کی وجہ سے اگر کسی انسان کی زندگی بچ جائے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، پوری انسانیت کی جان بچائی۔ میرے کسی کو ہاسپٹل لے کر جانے کی وجہ سے اگر اس کی زندگی بچ جاتی ہے تو پھر میرے بھائی یہ سودا مہنگا نہیں۔ میرے کسی کو میڈیسن لے کر دینے کی وجہ سے اگر اس کی زندگی بچ سکتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ کسی کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے جیکٹ یا سویٹر لے کے دینا کہ اس کی زندگی بچ جائے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے ہم نے فرمایا کہ جس نے کہ من احیاها، جس نے کسی زندگی بخشی، زندگی کا سامان راحت دے دیا، کسی کی زندگی کے لیے اس کی زندگی میں کام آ گیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم، بینات کھلے حکم لے کر آتے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مِن بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے اکثر لوگ زمین میں فساد کرتے تھے، مسرفون حد سے تجاوز کرتے تھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جزا بدلہ ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کر دو جو زمین میں فساد کرتا ہے۔ اس لیے ایک حکومت وقت ہے، اسلامی حکومت ہے، خلیفہ وقت موجود ہیں، اور کوئی آدمی اس حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، أن يقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، اور یصلب، یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم، یا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم، اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، ایک دوسرے کے مخالف، یعنی ہاتھ دایاں بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں خلاف اس کے کاٹ دیے جائیں۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اسلامی حکومت کے خلاف، ان کی سزا یہ ہے یا ان کو قتل کر دو یا ان کو سولی پر چڑھا دو، تاکہ دوسروں کو بھی نشان عبرت ہو جائے کہ حکومت وقت کے خلاف نکلنا نہیں ہے۔ اور تیسری کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں،
او ينفو من الارض، یا اس کو زمین سے جلا وطن، یعنی یہ گندگی ہے اس کو نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لهم خزي فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں بھی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا، قابو آنے سے پہلے. یعنی ایک آدمی نے زمین کے اندر فساد کیا، ڈاکہ ڈالنا ہے، ڈاکہ ڈالنا بھی زمین کے اندر فساد ہوتا ہے. ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، ابھی پکڑا نہیں گیا، گھومتے وقت میں اس کو پکڑا نہیں، اس نے پہلے توبہ کر لی. کسی کے جو ہے نا وہ گرفتاری سے پہلے ہی توبہ کر لی تو اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ قبول ہے. لیکن اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے گا پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہو. علیہم فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. اس لیے میرے بھائیو ایک کام یہ ہے کہ انسانیت کا احترام، انسانیت کا احترام ہو. ہم یہ باتیں بڑی سنتے رہتے ہیں، جی بھائی بھائی کے ساتھ، جی آدم علیہ السلام سے واقعہ میں پچھلے جناب درس میں بھی کہا تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے معاملہ کیا ہے تو ہمیں یوسف علیہ السلام کا کردار اپنانا ہے کہ بھائیوں کو معاف بھی کر دیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو بھائی بھائی کی جو نا وہ سانشد و آزدوں کا بھی حقیقت کہ ہم آپ کے کمر کو، آپ کے کندھے کو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے. حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی. ہمیں یہ بھائی بھی یاد رکھنے چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل لہذا سارے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں. نہ میرے بھائیو، کچھ یوسف علیہ السلام کا کردار بھی ہوتا ہے، کچھ ہارون علیہ السلام اور حضرت جو نا موسیٰ علیہ السلام کا کردار بھی ہوتا ہے. اور آگے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرنا، کسی بھی انسان کو قتل نہیں کرنا. جیسے نبی علیہ السلام کے خود منہ بولے بیٹے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کا نام ہے اسامہ. یہ ایک جنگ میں گئے تھے اور وہاں پر ایک تیر انداز تھا، بڑا ماہر تیر انداز، کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ تیر باندھتا تھا، اس کا نشانہ اتنا پکا کہ جس کو لگتا تھا وہ فوراً ڈھیر ہو جاتا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مد مقابل وہ آ گیا، حضرت اسامہ رضی نے اس کو پکڑ لیا. بڑی لڑائی ہوتی رہی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا اور اس کے سینے کے اوپر بیٹھے. اتنے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی کتنی قدر و قیمت. اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد. اب آپ یہ حساب لگا لیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہو، دشمن جو نا وہ گروہ کا ایک بڑا آدمی جو مد مقابل کو مار رہا ہے، ان کو جو نا وہ ڈھیر کر رہا ہے، سارے معاملات کر رہا ہے، اور لڑتے لڑتے وہ جب گرا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کی گردن کاٹ دی، اس کی گردن کاٹ دی. بنتی تھی گردن کاٹنی، کیونکہ جو ہے نا وہ سارے معاملات جو ہے نا اس نے کیا کہ اسی جنگ کے اندر صحابہ کرام کو شہید بھی اس نے کیا، اور پھر مد مقابل آ کے لڑتے لڑتے وہ گرا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب حضرت اسامہ رضی اللہ اس کے جو ہے نا وہ سینے کے اوپر بیٹھے، واپس آئے، صحابہ کرام کو فتح ہوئی، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے جنگ کے حالات پوچھے، جی کیا ہوا؟ سب نے بتایا جی اس طرح سے. اس میں ایک آدمی نے حضرت اسامہ کا واقعہ بھی سارا بتایا. وہ آدمی بتا رہا اور نبی علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ سرخ ہونا شروع ہو. حضرت اسامہ کو بلایا، کیا اسامہ تو نے ایک کلمہ پڑھنے والے انسان کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا. نبی علیہ السلام، یہ بخاری شریف میں بھی اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث مبارک آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیرے لیے پڑھا تھا یا اللہ کے لیے پڑھا؟ اور پھر فرمایا کہ اسامہ تیرا کیا بنے گا کہ جب وہ
اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ خون آلود ہوں گے اور وہ اللہ سے قصاص کا مطالبہ کرے گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے اس کے قبیلے کے لیے جو ہے نا وہ اس کی دیت کی جو رقم تھی وہ اس کے قبیلے کی طرف پہنچائی۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کی اہمیت۔ یہاں پر تو اللہ کلمہ جو نا وہ نہیں یہ فرما رہے کہ کلمے والے کو مارنا یا کلمے کے علاوہ کسی اور کو مارنا۔ اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس، اللہ کسی بھی انسان نے کسی کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ تو مسلمان اور غیر مسلمان کے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، کسی انسان کو قتل کیا، کسی انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور کسی نے کسی کو زندگی دی، مسلمان کا ذکر نہیں ہے، مسلمان کا ذکر نہیں۔ میرے بھائیو، ہم جن صحابہ کرام کے نام لیوا نا، جن صحابہ کرام کے نام لیوا، ایک واقعہ میں ان کا بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ ایک عیسائی آدمی، اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو درس دے رہے ہیں۔ ایک یہودی بوڑھا آیا تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، تنگ جگہ۔ تو کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ تو سائڈ پہ ہو جا، دوسرے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سائڈ پہ ہو جا۔ اس کو تھوڑا سا وقت لگ گیا بیٹھنے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو، فرمایا کہ جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اگرچہ وہ یہودی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے بوڑھوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، باہر نکلے لوگوں کے حالات دیکھنے، تو ایک جو نا وہ عیسائی آدمی، بوڑھا آدمی، وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے ٹیکس دینا ہے۔ اور میں کہ اس سے پہلے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں فوج کے اندر تھا، جنگ وغیرہ میں جاتا تھا۔